اللہ الرحمن الرحیم۔ جب را باریک پڑھیں گے، جب را کے نیچے حرکت آ جائے، جیسے نیچے زیر آ جائے تو را باریک ہو جائے گی، مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں غیری کا را باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے حرکت ہے، یعنی زیر ہے۔ جب را ساکن ہو یا را پر جزم ہو، یہ تو پتہ چل گیا کہ جب را متحرک ہو تو یعنی را کے اوپر کوئی حرکت ہو تو را موٹا پڑھیں گے، اور جب را کے نیچے حرکت آ جائے تو را باریک ہوگا۔ مسئلہ تب بنتا ہے را ساکن ہو یا را پر جزم را ہو تو کیا کریں گے؟ را پر جب جزم آتی ہے تو را کے پیچھے والے حروف کو دیکھیں گے۔ عام طور پر قاعدہ بتایا جاتا ہے کہ جب را پر جزم ہو یعنی را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کو چیک کریں گے، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہے تو را موٹا پڑھیں گے، اور اگر را سے پہلے والے حروف کے نیچے حرکت ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ عام طور پر لوگوں کو یہی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، پر یہ مکمل بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر حرکت ہو، یعنی زبر ہو یا پیش ہو، تو را موٹی پڑھی جائے گی، یہ بات ٹھیک ہے۔ پر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، پر سوال یہ ہے کہ وہ زیر اصلی ہو اسی کلمہ میں ہو، زیر اصلی ہو اسی کلمہ میں ہو، یہ دو نئی باتیں ایڈ ہو گئیں۔ آئیں یہ بات سمجھتے ہیں۔ را ساکن کی مثال، پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں وانحر میں را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس کا مطلب ہے را موٹی پڑھی جائے گی۔ اگر را ساکن ہو اس کے پچھلے حرف پر زیر ہو اور وہ زیر اصلی ہو یعنی اسی کلمہ میں سے ہو تو را باریک ہوتی ہے۔ اب یہ زیر اصلی کسے کہتے ہیں اور اسی کلمہ میں ہو یہ کیا چیز ہے؟ اب جو افراد عربی گرامر جانتے ہیں ان کو تو یہ بات سمجھ آ جائے گی، لیکن جنہوں نے عربی اصول نہیں پڑھے ان کو یہ بات سمجھنے میں مشکل ہوگی، کیونکہ عربی کا یہ اصول ہے کہ حمزہ وصلی یا جو حرف کلام کے درمیان آتا ہے وہ حرف گر جاتا ہے۔ یہ بات تھوڑی سمجھنے میں مشکل ہے، اسی لیے لوگ بچوں کو اور باقی لوگوں کو نہیں بتاتے۔